ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا ملک شاہ کے زمانے میں، لمبا زمانہ گزر گیا، قلعہ نہیں فتح ہوا، پہاڑی پر تھا۔ ایک صبح اٹھے تو سارے شہر والوں نے سفید جھنڈے لہرائے ہوئے دروازے کھول دیے۔ کیا ہوا بھائی؟ رات کو نظام الملک جو وزیر تھا، وزارت کے لحاظ سے شہرت پانے والوں میں اسلامی تاریخ میں نظام الملک کا نام قیامت تک رہے گا، بہت اعلیٰ درجے کی صفات کا حامل اور ایسی وزارت کی کہ آج تک اس کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ وہ سالار لشکر تھا، جب وہ تنگ آ گیا نا تو اس نے رات کو اٹھ کے دعا کی، یا اللہ ہم سے نہیں فتح ہو رہا، تو راستہ کھول دے۔ صبح قلعے کے دروازے کھول کے لوگ نیچے اتر آئے، کہا جی ہم ہتھیار ڈالتے۔ کیا ہوا؟ کہ رات میں سارے شہر کا پانی خشک ہو گیا، ایک قطرہ پانی کوئی نہیں، ایک بوند پانی کوئی نہیں۔ دھس ان اصبح ماؤکم غورا، پانی کو دھسا دوں، کہاں سے لاؤ گے؟ اور دھنسے کو نکال دے۔ حدیبیہ پر جب پہنچے 1400 آدمی، کنواں خشک، وہ پانی ختم۔ وہ تو حادثہ پیش آ گیا کہ انہوں نے اندر جانے سے روک دے، وہ تو مکے جانے کی تیاری کر آئے تھے، راستے میں روک دیے گئے، پانی ختم ہو گیا۔ تو یا رسول اللہ پانی ختم ہے، کیا کریں؟ تو آپ نے کہا کوئی تھوڑا بہت ہو تو لاؤ۔ تو ایک آدمی تھوڑا سا پانی لے کر آیا، تو آپ نے منہ میں ڈال کے خشک کنویں میں کلی کی، تو کنویں کا پانی ابلتا ہوا باہر اٹھتے اوپر تک آ گیا۔ خشک کو اٹھا دیا، کھڑے کو دھنسا دیا۔ ایک شخص جا رہے، ابو الحسن نام مجھے پوری طرح یاد نہیں، راستے میں تھے جنگل میں، پیاس لگی، پانی کی تلاش میں کنویں پر پہنچے، دیکھا تو پانی نیچے، تو انہوں نے اپنے موزے کو اتارا، جوتے کو اتارا، وہ لمبا جوتا ہوتا تھا، اس کو پگڑی سے باندھ کر نیچے لٹکایا تو پانی نیچے تھا، وہاں تک جوتا نہیں جا سکا۔ تب پریشان ہو کے بیٹھ گئے، اب کیا کروں، پیاس سے جان جا رہی۔ اتنے میں کہ ہرن دوڑتا ہوا آیا، اس نے آ کر تیزی کے ساتھ پہلے یوں نیچے نظر دوڑائی تو پانی بہت نیچے، پھر سیدھا ایسے آسمان کو دیکھا، ایسے یوں دیکھنا تھا کہ پانی فوارہ مارتا ہوا منڈیر کے ساتھ آ کے لگ گیا۔ تو اس نے پیا، انہوں نے بھی پیا، تو ان کو دل میں خیال آیا یہ کیا چکر ہے، یہ جانور اس کے لیے اتنا اکرام اور میں انسان اور ایمان والا، میرے لیے تو یہ ہوا نہیں، جانور کے لیے یہ ہو گیا۔ تو ایک آواز سنی تو رسی اور ڈول کے سہارے ڈھونڈتا رہا، اس نے سیدھا اپنے رب کو پکارا۔ اللہ پکارنے والوں کی ایسے ہی سنتا ہے۔ تو یہ چیز ہمیں ایک راستہ دیتی ہے کہ ہمارے سوچ کے، تحقیق کے، ترتیب کے انداز اور ہیں۔ اللہ تعالیٰ جن چیزوں کو ہمارے اوپر لازم کرے گا انہیں ہمیں کرنا ہوگا۔ نماز اذان کے بعد بھی ڈاکٹر صاحب دفتر میں بیٹھے ہوں، ریسرچ کر رہے ہوں، تو یہ ساری ریسرچ زہر حلاحل ہے، اب اس کا انسانی خدمت سے تعلق ختم ہو چکا ہے۔ اللہ کی ندا کے بعد بھی تحقیق چل رہی ہو، اللہ کی صدا کے بعد بھی دفتر چل رہا ہو، تو یہ ساری برکتیں اپنے ساتھ لے کے چلا جائے گا۔ اب ہمارے لیے حکم ہے بند اذان باہر دینے کا حکم ہے۔ مسجد کے اندر اذان دینا مکروہ ہے، باہر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے ساتھ ایک کوٹھا تھا، ایک صحابی کا گھر تھا، اس کی چھت پہ چڑھ کے اذان دیا کرتے تھے کہ اذان باہر کی زندگی کو معطل کرنے کے لیے ہے اور مسجد کی زندگی کو آباد کرنے کے لیے ہے۔ حی علی الصلاۃ کے بعد اب نہ کوئی دکاندار، نہ کوئی تاجر، نہ زمیندار، نہ کوئی مرد، نہ کوئی عورت، جو جہاں پر ہے اسے حکم ہے کہ ہاتھ اٹھا لے اور چلے اس رب کی طرف جو کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ یہاں کیا ملے گا؟ یہاں تو ہم بہت کچھ کام کر رہے ہیں، لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں، یہاں کیا ملے گا؟ تو اس سوال کا جواب اگلے دو جملوں میں دیا گیا، حی علی الفلاح، آؤ یہیں سے کامیابی ملے گی۔